ہم کو ماننے والے تھے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، تم لوگ ہماری آیتوں کو ماننے والے، ایمان لانے والے تھے اور پکے پکے مسلمان ہو گئے تھے، صحیح مسلمان ہو گئے تھے۔ حکم ہوگا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، اب جاؤ تم کوئی پریشانی نہ کرو، حساب دینے والے حساب دیتے رہیں گے، تلنے تلوانے والے تلتے تلواتے رہیں گے، بھاگ دوڑ کرنے والے بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے۔ تم جاؤ، تم بھی اور تمہارے ازواج یعنی بیویاں، بچے، جوڑے، سنگتی ازواجکم، تمہارے جوڑے، تمہاری سنگتیں، سب کو لے کے دوڑ جاؤ سیدھا جنت میں آرام کرو۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ، کوئی پریشانی نہیں، اور تمہارے اوپر ہم نے فرشتے، حوریں، غلمان مقرر کر دیے ہیں، تو جس قسم کا مشروب تمہیں چاہیے ہوگا، سونے اور چاندیوں کے پیالے لے کر تمہارے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں گے، جس کی طلب ہوگی مانگ لینا، پیاس بجھا لینا، ایسی شان سے بیٹھنا۔ اور جو چیز تمہیں مطلوب ہوگی، تمہارا نفس اور جان جس کی خواہش کرے گا وہی حاضر ہو جائے گی، جس کی خواہش کرو گے وہی شے حاضر ہو جائے گی۔ یہاں تک تو بات ہوئی متقین کی۔ اب میں جو کچھ سمجھا ہوں اور اہل معرفت جو کچھ سمجھے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ اہل معرفت کو نہ سونوں کے پیالوں سے غرض، نہ چاندی کے پلیٹوں سے غرض۔ یہ جو سنایا کہ سونے چاندی کے پیالے لے کر حوریں غلمان تمہاری خدمت میں رہیں گے، جو چاہو پی لینا، متقین کی بات ہو گئی۔ کیا؟ متقین۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، اور جو تمہاری ان کی جانیں خواہش کریں گی وہ مل جائے گا۔ تو جانوں کی خواہش بھی متقین کی طلب۔ اس کے بعد ایک بات اللہ نے اور کی ہے، وہ ایک بات اور کی ہے، وہ متقین سے اونچے درجے کی بات ہے۔ جو متقین ایک قدم اور اوپر چلے جائیں گے اور محبین اور عارفین ہو جائیں گے، محبین اور مقربین ہو جائیں گے، تقویٰ کرتے کرتے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ڈرتے 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 پیار کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب پیار شروع ہوتا ہے تو پہلے ڈر لگتا ہے، ہائے 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 ہائے۔ آپ دیکھ لیں انسانی زندگی میں جس سے پیار ہو جائے تو ابتدا ڈر سے ہوتی ہے۔ آدمی بات کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ تو پیار کی پہلی علامت تقویٰ ہے۔ ہم تو یہ سمجھے ہیں پیار کی پہلی علامت ڈرنا ہے۔ جو ڈرا نہیں اس نے پیار نہیں سیکھا، جو ڈرا نہیں اس نے محبت نہیں سیکھی۔ تو ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، اور محبت ہو جائے تو وہ معرفت والے اولیاء۔ تو ابتدا ڈرنے سے ہوتی ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو قریب نہیں بیٹھتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب ایسی علامتیں دیکھیں کہ دور دور کھڑے ہوں، بات نہ کر سکیں، دور سے دیکھتے رہیں، بات کرنے میں ڈر آئے، صرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہو، اگر ایسی علامتیں دیکھیں تو سمجھو کہ یہ مجرم محبت ہے، اس کے اندر محبت کی ابتدا ہے۔ تو محبت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا۔ میں نے اس کا ایک عملی مفہوم سمجھا دیا آپ کو۔ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنا۔ تو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ایسا ہی ڈر ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہوتی ہے، بولیے نا، تو ایسا ہی ڈر ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی بات ہوتی ہے تو ڈر کے رونا آ جاتا ہے، ڈر رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔
تو متقین کی بات کر لی، اور جب کوئی محبت اور معرفت میں شامل ہو جائیں، محبت اور معرفت میں شامل ہو جائیں تو ان کی طلب پھر پیالے اور پینا نہیں رہتا، ان کی طلب کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات اللہ پاک نے کی، بس ایک لفظ لکھ دیا اور فرمایا سمجھنے والے سمجھتے رہیں۔ پھر حدیث پاک میں وضاحتیں ہیں، فرمایا جو چاہو گے وہ بھی مل جائے گا، وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جس شے سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے وہ بھی مل جائے گا۔ ہائے ہائے، فرمایا جس شے جو تمہاری جان مانگے گی وہ بھی مل جائے گا، جو لب مانگیں گے پیاس ہوئی تو پینے کو بھی مل جائے گا، اور جان کی راحت جان کی چیز بھی جو طلب کرو گے مل جائے گا۔ تم تو ایک طرف ہو جاؤ، جو تمہیں طلب تھی تمہیں دے دیا۔ اب فرمایا کچھ لوگ رہ گئے باقی کہ باری تعالیٰ ہماری بات کب ہوگی؟ فرمایا اب تمہاری بات آ رہی ہے۔ فرمایا تلذ الاعین، اور بھائی تم سن لو جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا، بس اور کچھ نہیں کہا۔ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ بھی مل جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی سارے جنت میں آ جائیں گے اور جنت کی پوری مجلس بھر جائے گی تو اللہ پاک اجتماع منعقد کرے گا، جنتیوں کی کانفرنس بلائے گا، جنتیوں کا اجتماع، پہلا اجتماع ہوگا، اور پوچھے گا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے پوچھو بھئی جو جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب مل گئے نا؟ بتاؤ، وہ کہیں گے جی مل گئے، الحمدللہ مل گئے۔ اچھا ان سے پوچھیں گے بتاؤ جو وعدہ کیا تھا جنت کے لیے، جنات تجری من تحتها الانہار، مل گئے؟ مل گئے جی۔ پھل پھول بھی مل گئے؟ مل گئے۔ گھر باغ غرف محل مکان مل گئے جنت کے؟ مل گئے۔ باغ جنتیں بہار بھی مل گئے؟ مل گئے۔ چشمے بھی مل گئے؟ مل گئے۔ نہریں بھی مل گئیں، مربوں کے حساب سے جنت کے باغات بھی مل گئے، جو جو کہا تھا مل گیا نا؟ مل گیا۔ نعمتیں مل گئیں، فردوس مل گئی، نعیم مل گئی، وہ بتاتے جائیں گے سب مل گیا، مولا تیرا شکر، جو وعدے کیے تھے سب مل گیا، مل گیا۔ جب سب سے پوچھ لیں گے تو ایک طبقہ خاموش کھڑا رہے گا، وہ کسی بات کے جواب میں بھی نہ سر ہلائے گا نہ ہاں کہے گا، خاموش رہے گا اور چپ چپ کھڑا ہوگا، اور جب سارے سوال ختم ہو جائیں گے تو ان کے چہرے مرجھا جائیں گے جیسے آنسو ہوتے ہیں، پریشان ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں کو بلائے گا، پوچھو، فرمائے گا وہ جو لوگ کھڑے ہیں نا، انہوں نے یہ چپ چپ کھڑے ہیں، کچھ پریشان پریشان لگتے ہیں، جاؤ ان سے ملو اور پوچھو کیا تمہیں تمہارا وعدہ نہیں ملا؟ فرشتے ان کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے تمہیں نہیں ملا؟ وہ کہیں گے نہیں ملا، نہیں ملا۔ بھئی باغ مل گئے؟ کہتے ہیں تو ہم تو باغ کے لیے تو آئے نہیں تھے۔ حوریں مل گئیں؟ حوروں کے لیے بھی نہیں آئے تھے۔ پھل پھول چشمے سب مل گئے، ان کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے، ہم نے تو ان چیزوں کا سودا ہی نہیں کیا تھا۔ تو تم چپ کھڑے ہو، کون سا وعدہ کیا تھا تم سے جو نہیں ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں باقی چیزوں کا تو سودا کیا نہیں تھا، ہم سے تو وعدہ تھا کہ دیدار ہوگا۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کیا دیدار ہوگا، اور جب سے دیدار کا سنا تب سے راتوں کے بستر چھوڑ دیے تھے۔ کہ اب اس آرام کو کیا کرنا، اسی دیدار والا آرام پائیں گے۔ اور سنا تھا کہ یہ چھوڑ دو گے، یہ محنتیں کرو گے تو دیدار ہوگا، ہم نے تو سب کچھ تج کر دیا تھا، تیرے باغ تیرے بہار سب چھوڑ دیے تھے، ہم سے وعدہ تھا دیدار کا، اور اب تو پوچھتا ہے جنتوں کا اور حوروں کا۔
ہم نے حوروں کو کیا کرنا، ہم نے تو وہ نہیں ملا۔ فرشتے آ کر کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو کچھ مختلف قسم کے سوداگر ہیں، یہ تو سودائے دیدار کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو ہم سے وعدہ تھا وہ نہیں ملا۔ اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے، فرمائے گا اچھا جنتیو تم خوش ہو؟ خوش ہیں، سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں، ہائے ہائے، سب گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے محلات میں جاؤ آرام کرو۔ سب جنتی روانہ ہو جائیں گے، سب جنتی روانہ ہو جائیں گے اور صرف وہ رہ جائیں گے جن کا اللہ کے ساتھ سودا عشق ہوگا۔ انہیں بلائے گا ذرا قریب آ جاؤ، انہیں قریب کھڑا کر کے فرشتوں کو حکم دے گا کوئی اور حوروں کا طالب تو نہیں رہ گیا؟ نہیں رہ گیا، سب چلے گئے مولا۔ حکم ہوگا فرشتوں کو انہیں سامنے کھڑا کر دو قطار میں اور میرے ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو، پردہ اٹھا دیا جائے گا۔